نکاح لفظ کا مطلب سیکشول پینیٹریشن یعنی جنسی دخول، اور حلالہ کا مطلب ہے کسی چیز کو حلال یا جائز قرار دینا۔ اس ویڈیو کی کہانی قرآن کی سورہ البقرہ آیت 230 اور حدیث صحیح بخاری جلد 7 کتاب 72 حدیث نمبر 715 کی بنیاد پر بنی ہے۔ رفا القرازی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور غصے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اگر تو یہی چاہتی ہے تو لے سن، طلاق طلاق طلاق۔ ایسا کیسے؟ تم نے مجھے اتنی آسانی سے طلاق دے دیا، بس ایسے ہی؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن بعد میں وہ دونوں آپس میں صلح کرنا چاہتے تھے۔ مجھے واقعی بے حد افسوس ہے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ جب میں نے یہ 3 الفاظ کہے تو میں بے حد غصے میں تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ ہمیں دوبارہ ایک ہونا چاہیے۔ میں اپنے پریوار کو بچانا چاہتی ہوں، لیکن کیا ہم ان 3 الفاظ کے بعد ایسا کر سکتے ہیں؟ لیکن یاد رہے کہ رسول اللہ نے قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں فرمایا ہے کہ اگر وہ شوہر اسے یعنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دے تو وہ اس پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر نیا شوہر اسے طلاق دے دے تو عورت اور اس کے پہلے شوہر پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے۔ کیا اس نے واقعی ایسا کہا تھا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ارے نہیں! کیا مجھے صرف آپ کے پاس واپس آنے کے لیے نکاح کے لیے کسی دوسرے مرد کی تلاش کرنی پڑے گی؟ آخر اس عجیب و غریب اور پیچیدہ قانون کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں طلاق کا لفظ تیسری بار بولے جانے کے بعد طلاق اٹل ہے۔ عورت کو اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر اس سے طلاق لینا ہوگا۔ اس لیے اس نے عبد الرحمن ابن الجبیر نامی بوڑھے اور غریب آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہارا مہر یہ جھالر کا پردہ ہے۔ اوہ! کیا بس یہی ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ اس نے مہر کے طور پر اس ادنے سے تحفے کو پسند تو نہیں کیا، لیکن وہ عبد الرحمن سے شادی کرنے کے اپنے منصوبے پر قائم رہی۔ نکاح کی تقریب ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن اس سے ہم بستری کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے ہم بستری کرنا چاہوں گا۔ نہیں، ابھی نہیں، برائے مہربانی۔ کیا اب ہم سیکس کر سکتے ہیں؟ شاید بعد میں۔ ٹھیک ہے۔ تم مجھے ٹھکرا کیوں رہی ہو؟ مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ ہم شادی شدہ ہیں، کیا نہیں ہے؟ کیا تم میں یا مجھ میں کچھ خرابی ہے؟ میرا مطلب عبد الرحمن کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک اجنبی کے ساتھ جنسی تعلق بنانے پر مجبور ہوں۔ اس معاملے میں میری رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے جذباتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پورے وجود سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر، جس کی وجہ میں نہیں ہوں، اپنے جسم کو اپنی مرضی کے خلاف استعمال ہونے دینا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے اور مجھے کوئی انصاف نہیں مل سکتا۔ آخرکار عبد الرحمن نے محسوس کیا کہ اس کی نئی بیوی کو اس کے ساتھ مباشرت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے اس عورت پر بہت غصہ آیا۔ تو نے جان بوجھ کر مجھے ٹھکرایا تاکہ میں تجھے طلاق دے دوں اور پھر تب تو رفا کے پاس واپس چلی جائے۔ یہی منصوبہ ہے نا تیرا؟ ٹھیک ہے نا؟ ارے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 34 ان عورتوں کو مارنے پیٹنے کے لیے کہتی ہے جن کی طرف سے تمہیں بے وفائی اور بد اخلاقی کا اندیشہ ہے۔ مت مارو مجھے، چوٹ لگ رہی ہے مجھے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اگلے روز وہ خاتون انصاف کا مطالبہ کرنے عائشہ سے ملنے اس کے گھر گئی۔
السلام वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब्दुल रहमान ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। ओह नहीं। नबी मोहम्मद आयशा के घर तशरीफ लाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसके शौहर ने उसे मारा पीटा। मैंने किसी औरत को इतनी तकलीफ में नहीं देखा जितना ईमान वाली औरतों को देखा है। देखो, उसकी चमड़ी उसके कपड़ों से ज्यादा सब्ज है। तभी अब्दुल रहमान और उसकी दूसरी बीवी से उसके 2 बेटे मोहम्मद से मिलने आए। ओ रसूल अल्लाह, इसने आपसे झूठ बोला। अल्लाह कसम, मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वो नामर्द है और मेरे लिए इस तरह से किसी काम का नहीं है। ओ रसूल अल्लाह, अल्लाह कसम, इसने झूठ बोला। मैं बहुत ताकतवर हूँ और इसे संतुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है और रिफा के पास वापस जाना चाहती है। अगर तेरा यही इरादा है तो तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरे लिए रिफा से दोबारा निकाह करना तब तक हराम है जब तक कि अब्दुल रहमान तुझसे हमबिस्तरी ना कर ले। लेकिन रसूल अल्लाह, इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा पीटा। क्या ये तुम्हारे बेटे हैं? जी हुजूर। मुझे लगता है मेरे साथ जो हुआ है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने तो बोला कि वो नामर्द है, लेकिन अल्लाह कसम, इसके ये लड़के इससे इस तरह मेल खाते हैं जैसे कौवा कौवे से मेल खाता है। अनपढ़ नबी का ख्याल था कि नामर्दी और बांझपन एक ही हैं। नबी मोहम्मद के मुताबिक अगर कोई शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दे तो अब उसके लिए अपनी बीवी से सुलह करना मुमकिन नहीं है। पहले शौहर से दोबारा शादी करने के लिए औरत को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी कर जिनसी ताल्लुकात बनाने होंगे और फिर तलाक लेना होगा, और इसके बाद ही वो अपने पिछले शौहर से दोबारा शादी कर सकती है। रसूल अल्लाह ने इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि अब्दुल रहमान ने मुझे बुरी तरह पीटा। मुझ जैसी औरत के लिए इंसाफ कहाँ है? कुरान की सूरह अन-निसा आयत 34 ने मर्दों को हमेशा के लिए औरतों के साथ ज्यादती करने का बहाना दे दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं रिफा से दोबारा शादी कर सकूं। इसके लिए मुझे तलाक की नीयत से किसी दूसरे मर्द से शादी करने की आखिर जरूरत क्यों है? जी, तो फिर दूसरी शादी का मतलब ही क्या है? निकाह हलाला में किसी दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुकात बनाने की शर्त सिर्फ अलामती यानी प्रतीकात्मक नहीं है। कुरान की सूरह अल-बकरा की आयत 230 में नबी मोहम्मद ने साफ तौर पर फरमाया है कि उबूरी यानी कि अंतरिम शादी में जिनसी ताल्लुकात जरूर बनाए जाने चाहिए। ये हुक्म उस औरत के लिए सरासर जिल्लत भरा है जिसने अपने शौहर के गुस्से के लिए भले ही कुछ भी किया हो, फिर भी शौहर के गुस्से का खामियाजा इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से सिर्फ उसे ही बर्दाश्त करना होगा। यकीनी तौर पर ये वो पक्के सबूत हैं जो साबित करते हैं कि इस्लाम में जिन्स परस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। आगे दिखाए जाने वाले इंटरव्यू मॉडर्न वक्त में ही दिखाए गए हैं। एक्स मुस्लिम जाफर हेरित एक शख्स रिफाई ने अपनी बीवी तहमीना बिनते लहब को तलाक दे दिया। ये ओरिजिनल कहानी। और फिर एक दूसरे शख्स ने ये हदीस नंबर सही बुखारी का हदीस नंबर 5265 है कि एक शख्स ने रिफाई ने अपने बीवी तहमीना बिनते लहब को तलाक दे दिया। फिर एक दूसरे शख्स से उसकी बीवी ने निकाह किया, लेकिन उन्होंने भी उसको तलाक दे दी। और दूसरे शौहर के पास कपड़े के पल्लू की तरह था। औरत को उससे पूरा मज़ा जैसा चाहती थी नहीं मिला। आखिर अब्दुल रहमान ने थोड़े ही दिन रखकर उसको तलाक दे दी। अब वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, फिर मैंने एक दूसरे मर्द से निकाह किया। वो मेरे पास तन्हाई में आए, लेकिन उनके साथ तो कपड़े के पल्लू की तरह के सिवा और कुछ नहीं है।
कल एक ही बार उसने मुझसे सोहबत की कि वो भी बेकार, अंदर ही नहीं हुआ, ऊपर छूकर रह गया। किया अब मैं अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकी जब तक दूसरे शौहर तेरी मिठास न चखे। और ये जो है बोल रहा है कि अब ये इसकी जो है ओरिजिनल कहानी है। और इसमें इसने बोला, दूसरा कोट किया मैंने कि ये बोल रहा है कि ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हु बोला कि मोमिन औरतों को जो है, हाँ, सूरे अल-निसा, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को बदनाम करता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं कि उसने सूरे अल-निसा आयत 34 में मर्दों को हमेशा के लिए औरतों के साथ ज़्यादती करने का बहाना दे दिया। अम्मी आयशा को बदनाम कर रहा है ये नीच, ये घटिया इंसान कैसे झूठी मक्कारी पेश कर रहा है। अब हम बताते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मी आयशा ने क्या फरमाया। और जो है उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह, हाँ, अब एक को हम बताएंगे इनकी असली हकीकत। नबी की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मोमिन औरतें जब नबी के पास हिजरत करके आती थी तो नबी ने उन्हें आजमाते थे अल्लाह के इस इरशाद की वजह से कि ऐ लोगों जो ईमान ले आए, जब मोमिन औरतें तुम्हारे पास हिजरत करके आए तो उन्हें आजमाओ, आखिर आयत तक। और ये बोल रहा है कि आयत नंबर सूरह अल-निसा की आयत नंबर 34 में मर्दों को हमेशा के लिए औरतों के साथ जादरी करने का हुक्म दे दिया है। कैसे जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये फरमाया और ये क्या बोल रहा था। और आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 4 से 34 में क्या लिखा है, अल्लाह पाक ने क्या में कहा है, मर्द औरत के निगरां है क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और क्यों मर्द ने अपने माल खर्च किए हैं, चुनाचे नेक औरतें फरमादार होती हैं मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से उसके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी न फरमाने का अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ, और फिर अगर इससे काम न चले तो उन्हें सोने की जगह तनहा छोड़ दे, और इससे भी सुधार न हो तो उन्हें मार सकते हो। फिर वो अगर तुम्हारी बात मान ले तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई का रास्ता तलाश ना करो। यकीन रखो कि अल्लाह सबके ऊपर सबसे बड़ा है। और ये बोल रहा है अगर कोई बेकार औरत है और बात नहीं मानती है, कुछ भी काम करती है, गलत काम करती है, तो उसके अगर उसका शौहर उसके समझाता है, मना करता है, वो नहीं मानती है, फिर भी अपने बात पे लगी रहती है, उसको डर खौफ मिट गया है तो उसको मार कर उसके डर खौफ नहीं पैदा करते। कोई भी अगर गलती हो करता है तो संविधान में भी है कि किसी गलती की सज़ा लिखा हुआ है। अगर औरत बात नहीं मानती, गलती करती है तो उसकी सज़ा है। तो उसका हस्बैंड उसको सब कुछ मानता है, इसको हर चीज़ पूरा करता है, तो उसको हक बनता है कि वो उसे डराने के लिए मार सकता है ताकि वो डर जाए, वो डरे और पूरा काम करने से डरे। तो उसे डराने के लिए ऐसा किया गया है ताकि वो सही रास्ते पर डर के आ जाए। अगर तब भी और रास्ते पे नहीं डरती है तो उसके खिलाफ़ कानून का सहारा है कि कानून के सहारा तलाश करके इसको जो है उसे जो है सज़ा दिलाए। और इसे बोल रहा है कि औरतों को मारने पीटने का हुक्म दे दिया है कुरान ने मारने पीटने के क्या हुक्म दिया है, किसी भी बुरे इंसान को सज़ा देने का हुक्म दिया है, और बेवजह किसी को मारने पीटने का हुक्म कुरान ने नहीं दिया है। और ये कुरान को आयतों को इस तरीके से जो है झूठी बातों को पेश करता है। और इसकी इस बात को कोट करते हैं, दूसरे इसकी इस बात को कोट करते हैं कि और ये बोल रहा है कि सूरह बकरा की आयत 230 में क्या बोल रहा है कि औरतों को यानी अंतिम जिनसी ताल्लुकात बनाने का हुक्म है। और ये झूठ बोल रहा है कि औरत का जिनसी ताल्लुकात बनाने के किसी भी तरीके से कोई वो नहीं है। अगर और जिनसी ताल्लुकात बनाने के औरत के यहाँ तो कि इस्लाम में सबसे बड़ा सख्त कानून है, इस्लाम में जितना सख्त कानून है बदकिरदारी करने का, सेक्स करने का जो है वो किसी भी में कानून नहीं है। इस्लाम में अनुशासनहीनता नहीं है। और ये बोल रहा है जिनसी ताल्लुकात, इस्लाम में जीना की सज़ा मौत है, शर्मसार करने की सज़ाएँ ज़मीन में दफना के सज़ा दी जाती थी, ये जीना की सज़ा मौत है, जिनसी ताल्लुकात बनाने की सज़ा। और ये बोल रहा है इस्लाम में जिनसी ताल्लुकात की जड़ें बहुत गहरी है। कितनी झूठी बोलता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी है।
ان کی جڑیں گہری نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہی اپنے سوچ میں ان کی یہ جڑیں گہری ہوگی۔ اسلام میں جنسی تعلقات کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اور سب سے سخت سزا ہے اس کے لیے۔ اور جو مسلمان ہے وہ ایسا کرتا نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ ایسا کرتا ہوگا، اور جو کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ اسلام کے ہم سے کیا لینا دینا؟ اسلام کا اس سے تعلقات جوڑنا گھٹیا پن ہے، اپنے مانسک درجے کو درسانا ہے اور کچھ نہیں بھی۔ 233 سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت کو ٹکر دیتی ہے، جو ہے یہ آیت جو ہے چنوتی دیتی ہے کہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ ہم حدیث نمبر کو نہیں مانتے، پہلے قرآن کو مانتے ہیں پھر حدیث نمبر کو مانتے ہیں، اور حدیث نمبر قرآن کی ایک برابری نہیں ہے، اور ہم قرآن کی آیت سے بتاتے ہیں جسے پوری دنیا کو مسلمان مانتا ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کی تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ اور تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ سمجھے کہ اللہ کے مقرر حدوں پر قائم رہیں گے تو اس کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے ہو اور وہ اپنی عدت عہدے پوری کر لے تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے پسند کے شوہروں سے نکاح کر لے، جب کہ وہ بھلے ہی طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو۔ تمہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اور یہ کتنی جھوٹی باتیں پیش کر رہا تھا، اس کی ایک بھی بات میں جعفر ہیریٹک کی ایک بھی بات میں سچائی نہیں تھی۔ ثبوت کے ساتھ میں نے پورا اس کا جو ہے بتا دیا اور پورا ثبوت کے ساتھ پیش کیا کہ اس کی ساری باتیں جھوٹی ہے اور ساری باتوں میں مکاری جو ہے گھنونے پن دکھ رہی ہے۔ اس اپنی گڑھی ہوئی کہانیوں کو پردرشت کرنے کا کوشش کر رہا ہے، جس کا ثبوت کے ساتھ اس کی پول کھول دیا میں نے، اس کو ایکسپوز کر دیا کہ کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے اسلام پہ اور مسجدوں پہ، اور کس طرح کے ٹارگٹ کرتا ہے، اسے بھاوناؤں کو آہت کرتا ہے۔ اسی ساری باتیں جھوٹ نکلی، اور جسے چیک کرنا ہو جا کے اپنا قرآن کھولے اور حدیث نمبر کھولے اور چیک کر لے۔ میری باتوں میں سچائی نہ نکلی تو آ کے بولنا میری کمنٹ میں، اور اس کی باتوں میں کچھ بھی سچائی نہیں ملے گی۔ جا کے حدیث نمبر جو عبد الرحمن کی کہانی اینیمیٹ کر کے دکھایا نا، عبد الرحمن کی کہانی، عبد الرحمن کی اصلی کہانی ہم نے بتایا کہ عبد الرحمن نے نہ مارا نہ پیٹا۔ عبد الرحمن کا دوسرا شوہر تھا، اس نے اپنے اس کے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تو اس نے عبد الرحمن سے شادی کی، اور عبد الرحمن نامرد جیسا تھا تو اس کو چھوڑ کے پھر اپنے غلطی کی وجہ سے وہ جھگڑا کر کے بھاگی تھی۔ پھر وہ اس کے اپنے غلطی کا احساس ہوا تو پھر اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن نبی نے انہیں منع کر دیا، کہا کہ وہ جس سے شادی کی ہے اس کے ساتھ ہی رہے، اسی کے ساتھ جو ہے مزہ چکھے، اور اس کے جو ہے جس سے جھگڑا کر کے جسے اس کو طلاق ہوا تھا اس کے پاس جانے سے حلالہ کرنے سے انہوں نے صاف طور پہ منع کیا، اور اس آیت کو پڑھ کے ہم نے سنا دیا۔ اب بڑی بڑھیا سے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ اصلی کہانی کیا تھا، نقلی کہانی کیا تھا۔ اصلی کہانی اور نقلی کہانی کا انتر سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دیکھیے اس طریقے سے ایک تو مسلم جعفر ہیریٹک جھوٹ بولتا ہے، اس کی جھوٹ کی آج پول کھل گئی اور بات صاف ہو گئی۔ وہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی چھاؤ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ سورہ نساء کی 4 اور 27 آیت ہے۔ اور یہ بولتا ہے کہ ہاں کوئی مسجد کے امام ہے، ندیم مدنی مسجد ان مراد آباد میں، جسے بتایا گیا کہ علماء جو رات کے نکاح کے لیے سیوا دلاتے ہیں وہ محمد ندیم ہے، جو مراد آباد مسجد کے امام ہے۔ محمد ندیم کے آپ بھی غیر شادی شدہ ہے۔ یہ اسے میں اینیمیٹ میں مووی میں بولتا ہے اور دکھاتا ہے، حالانکہ وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اسے مووی بنا کے خاتون کے رشتہ دار کے طور پر کام کرتا ہے، ایک رات کے شوہر کے کردار کو نبھانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ یا پھر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس پہ
بولتے ہیں کہ کتنا بھی امام کے مسجد کی کچھ بھی بدنام کرنے کی کوشش کرے مسجد کو اور اماموں کو، تو میں یہ بول دینا چاہتی ہوں کہ یہ کتنا بھی بدنام کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ سب کرنے کے کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، پوری جھوٹ طریقے سے پوری بات ہے۔ اگر سچائی ہے تو اللہ کے سامنے ثبوت پیش کرے، اور اس طریقے سے اینیمیٹ مووی جھوٹی بنا کے پیش کرنے کی جو سازش ہے وہ بے نقاب ایسے ہی کرتے رہیں گے اس کو، اور اس کی جھوٹی بات کو سامنے لاتے رہیں گے۔ اور یہ جو اینیمیٹ مووی بنا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، گمراہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، امام ایسے کرتے ہیں، مسجد میں ایسے ہوتے ہیں نا، تو یہ غلط بات بول رہا ہے، اور ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہاں کہیں کرتے ہیں، ایسا ہم لوگوں نے کبھی نہیں سنا۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی کیوں سنتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے سنتے۔ اور رہی بات اگر کوئی کرتا بھی ہوگا تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جو پکھنڈی ہوتے ہیں، جو لالچی ہوتے ہیں، اس کے جیسے جو ہے پیسے کے لیے جو ہے کچھ بھی کرنے والے لوگ جو دھرم کو لے کر نہیں چلتے، اور پھر پکڑے جانے پہ دھرم کا نام جوڑ دیتے ہیں، اپنی گناہوں کا پردہ دھرم پہ ڈال دیتے ہیں، وہ ان کے جیسے لوگ ہیں، ایک جیسے مسلم جیسے لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، جنہیں دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنہیں اپنے سوارتھ کے پیچھے چلنا ہے، اپنے سوارتھ کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ دھرم کو بھی بدنام کریں گے، وہ انسانیت کو بھی بدنام کریں گے، لیکن جب پھنسیں گے تو ان کا اصلی چہرہ کھلے گا تو وہ دھرم کا بھی نام لے کے بچ جائیں گے، پھر انسانیت کا نام لینے لگیں گے، اور اس طریقے سے یہ جو اپنی غلطیوں کو پردہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ بول رہا تھا کہ جو ہے سنن ابو داؤد نمبر 2066 حلالہ کرنے کے لیے دونوں پہ لعنت ہے، لیکن یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت سے ٹکر دیتی ہے، جس سے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ حلالہ کر سکتی ہے۔ بعد میں آخر میں وہ عورت بولتی ہے کہ مجھے حلالہ کی وجہ سے مار پڑی، اس کا کیا، اس عورت کو طرف انصاف نہیں ہے، نہیں چاہتی، اور اس حلالہ کی طرف سے کوئی مار ہی نہیں پڑی، اسے کسی نے مارا ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر میں نے آگے بتا دیا کہ اسے کسی عورت نے مارا نہیں ہے، عبدالرحمن نے اسے مارا ہی نہیں ہے، اسے طلاق دے دیا تھا، اور جو ہے اسے کسی نے نہ مارا نہ پیٹا نہ اس کے پاس اتیاچار ہوا، اس نے خود شادی کیا۔ اور طلاق اور حلالہ کی جو بات کر رہا ہے، حلالہ کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب وہ عورت خود جانا چاہتی تھی اپنے پہلے شوہر کے پاس، اور وہ عورت نے خود کہا کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ وہ دوسرے شوہر سے سنتشٹ نہیں ہے، اس کو نامرد بول رہی تھی کہ اس کے کپڑے کے پلو جیسا ہے، اور اس لیے وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ اور جانا واپس کیوں چاہتی تھی؟ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ غلطی اسی کی تھی، اور اسی کی غلطی کی وجہ سے اس کا طلاق ہوا تھا، اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوا، اور دوسرے شوہر سے خوش نہیں تھی، تو وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ تو اس نے آ کے جو ہے پیغمبر محمد سے کہا، اور تو ان کی بیوی امی عائشہ سے کہا، تو گہار لگایا پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے، تو اس بارے میں ان کو بتایا گیا جو آگے ہم نے بتا چکے ہیں۔ اور یہ بول رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2.233 دیکھیے اس میں کیا بولتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے